اب یہ بتائیں، آرمی چیف کہتے ہیں کہ صبر کی بھی ایک حد ہے، اس سے کیا مراد ہے آرمی چیف؟ تو وہ صحیح کہتے ہیں، they have the، اگر آپ اس پہ ڈینائی کرتے ہیں تو کیا آپ اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں کہ مونوپلی آف پاور اس ملک میں کس کے پاس ہے؟ سر وہ نہیں، مونوپلی آف پاور کس کے پاس ہے؟ اگر آپ کھل کے بات کریں پھر تو وہ مان رہے کہ غلطی ہے، غیر آئینی کام کرتے رہے، مونوپلی اسی وجہ سے بنی ہے تو کہتے ہیں کہ اب نہیں کریں گے۔ اچھا، اور یہ آج سے تو نہیں ہوئی ہے ٹرسٹ بٹ بھائی، 1951 سے ہوئی ہے۔ 1951 میں ایوب خان صاحب آتے ہیں اور تاریخ بنتی ہے کہ کابینہ میں جو آرمی چیف بنتا ہے وہ وزیر دفاع بھی بنتا ہے۔ چلیں، آخری بات جنرل صاحب نے جو تقریر میں کی بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 کے انتخابات کے بعد بعض پارٹیوں نے آر ٹی ایس کے بیٹھنے کو بہانہ بنا کر جیتی ہوئی پارٹی کو سلیکٹڈ قرار دیا، اور پھر 2022 میں اعتماد کا ووٹ کھونے کے بعد ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو امپورٹڈ کا لقب دیا۔ تو کیا 2018 سے پہلے خود جنرل صاحب تسلیم نہیں کر رہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ غیر آئینی تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم غیر آئینی پہلے کام کرتے رہے ہیں؟ میرے پیارے، تو یہ گلا یا تو میں آگے بڑھوں یا آپ کی تسلی کے مطابق اس کی بال کی کھال نکال میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ خوش آئند بات ہے، اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ جیسے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے کہا تھا کہ صاحب یہ جو خود کو انڈیفرنٹ کرنے کا فیصلہ ہے، اس میں وہ تمام لوگ بھی شریک ہیں جن کے آئندہ 15 سے 20 سال تک اس ادارے میں رہنے کے امکانات ہیں۔ چلیں اس پہ مٹی پائیں۔ اب یہ بتائیں، یہ فیصلہ فوج نے کرنا تھا یا کس نے کرنا تھا کہ اب ہم غیر سیاسی ہو گئے؟ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ یہ فیصلہ کس نے کیا اور کیسے کیا؟ بھائی میرے، یہ جو یعنی پاکستان جو ہے ویسے بنا 1947 میں ہے، لیکن 5000 سال پرانا ملک ہے۔ ہماری تہذیب اور ثقافت ہے، اور ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے، رب نیڑے یا کسن، اور میں یہاں ختم کہہ رہا ہوں۔ میں یہ بات یہاں پہ ختم کر رہا ہوں، اگر ابھی تک بھی آپ اگر مونوپلی اور پار نہیں سمجھ میں آتی تو رب نیڑے کی کسن آپ بھی فروری سے پیچھے والے معاملات بھائی، میں وقتی میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ میں یا تو ماضی کے بخیے ادھیڑنے میں لگ جاؤں یا میں آگے دیکھ۔ اب بطور صحافی میں نے جو وہ تقریر غور سے سنی ہے، تو جنرل صاحب کی بڑی مہربانی، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ فوج پر تنقید شہریوں کا حق ہے، لیکن الفاظ کا مناسب چناؤ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا، میں اللہ کی قسم سے میں تنقید نہیں کرنے والا ہے سر، قسمیں نہ اٹھائیں، میں نہیں کرتا، ویسے ہی آپ پہ ہم یقین کرتے ہیں، میں بتا رہا ہوں، میں نہیں کرتا بھائی میرے، جو بھی کریں گے نا تو وہ اس لیے یار ریپوٹیشن جو خراب ہے اس وجہ سے، تو سر بار بار قسمیں نہ اٹھائیں۔ اور عمر جو ہے نا، عمر کے اس حصے میں ہوں، یہ دیکھو سویٹر تب۔ اچھا خیر، میں ایک تھوڑا سا گلہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی بتائیں۔ فیض احمد فیض صاحب ایک شاعر ہوتے تھے، بڑے اچھے مناسب الفاظ کے چناؤ کے ساتھ کہوں گا، وہ یہ کہ وہ ویسے تو بہت باغی وغیرہ تھے، لیکن برطانیہ جب دوسری جنگ عظیم تھی تو انہوں نے کرنل کی وردی، انہیں بہلا پھسلا کے کرنل کی وردی پہنوائی اور کہا کہ ہماری ذرا ترجمانی کیجیے۔ انہوں نے ایک شعر لکھا تھا، اس کا ایک مصرع ہے، ان کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد۔ واہ، جنرل صاحب نے بہت اچھی تقریر کی۔ اس تقریر میں وہ فرماتے ہیں کہ تمام فریقین ماضی سے سیکھیں، آگے بڑھنا ہے تو عدم برداشت اور میں نہ مانوں کا رویہ ترک کر دیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ویری ویل ڈن۔ لیکن سر، اگر یہاں پہ اگر یہ فقرہ بھی کہہ دیا جاتا کہ میں تو رخصت ہو رہا ہوں، اب میری جگہ آئینی طریقہ کار کے مطابق جو تعیناتی ہوگی اس کو خوش دلی سے تسلیم کیا جائے، صحیح، تو بہت اچھا ہوتا۔ بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک فقرہ، یعنی کہ معاشی سنگین معاشی مشکلات کا آپ تو انہیں خود سیاست کی دعوت دے رہے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ ایک تو ان کو یہ جو تقریر ہے، دوسرا صاحب یہ تقریر مجھے یہ بتائیں، کیا یہ تقریر سیاسی تھی یا نہیں؟ یہ تقریر سیاسی تھی یا نہیں؟ یہ تقریر جو ہے یہ بتا رہی تھی کہ ہم سیاست میں مداخلت کرتے رہے ہیں، آئندہ مداخلت نہیں کریں گے، اور سیاستدانوں کو یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ سن تو لو نا بھائی میرے، بات یہ ہے کہ آپ کیا اس بات کو ڈینائی کر سکتے ہو
کہ فوج ہمارے اقتدار کا بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے یا نہیں ہے آئینی طور پہ، قانونی طور پہ؟ ارے اچھا یار، پھر آئین اور قانون کی بات کر لیتے ہیں یا تو ریالٹیز کی بات کرو۔ اچھا پھر ریالٹیز کی بات یہ ہے کہ اٹس اے بگ انسٹیٹیوشن، اور پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے یہ اتنا لا تعلق کبھی نہیں رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر گلہ کس بات کا کہ جنرل صاحب یہ بھی کہہ دیتے وہ بھی کہہ دیتے؟ ریالٹی یہ ہے کہ جو نیا آرمی چیف آئے گا، اس میں کہا ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا ہے نا کہ سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ اگر انڈر لائن کیا تو بینگ اے سٹیک ہولڈر، بہرحال ڈیفنس بجٹ ہوتا ہے نا بابو، بیرونی قرضوں کے علاوہ، اگر وہ اس کا ادراک کر رہے ہیں اور ساتھ سیاسی جماعتوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں، درخواست کر رہے ہیں تاکہ سنگین معاشی مسئلوں کا حل ہو، تو اس میں یہ بھی جب عدم برداشت اور میں نہ مانوں کی بات تھی تو اس میں اگر یہ بھی کہہ دیتے کہ یہ جو ہونے والی ہے جس نے پوری قوم کو گزشتہ 2 ہفتوں سے ہیجان میں مبتلا کر رکھا ہے، تو بھائی صاحب اس کو بھی خوش دلی سے قبول کر لیجئے۔ سر ان کا کہنا نہیں بنتا نا سر، آپ کیوں ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مشورے دیں حکومت کو اور سیاستدانوں کو؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ تقریر سیاسی تھی، آپ اس کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 75 سال میں اگر آپ ذکر کرتے ہیں کہ فروری 2021 تک ہم مداخلت کرتے رہے، اس لیے ہمیں عوامی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، ٹھیک ہے، تو پھر گلہ تو نہیں، یہ بات کرنا بھی اٹ سیلف نہیں، تو پھر ان کا گلہ بنتا ہے؟ سر یہ بتائیں، اگر وہ مان رہے ہیں کہ ہم کرتے رہے تو یہ تنقید ہوئی ہے، تو پھر